شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیثوں کے ساتھ جو ہندی ورڈ میں استعمال کروں گا وڈمبنا، اس سے اچھا ورڈ ہے اردو میں ستم ظریفی، جو روا رکھی جاتی ہے، وہ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ ان سے استفسار کیا جاتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں، حالانکہ المیہ یہ ہے کہ ان کے مخاطب سائل زندہ ہوتے ہوئے بھی سماعت سے قاصر رہتے ہیں، اور اگر سن بھی لے تو فہم و ادراک کی دولت سے بے بہرا نظر آتے ہیں، اور اگر سمجھ لے تو کیل و کال حجت آرائی کی وادیوں میں اتر آتے ہیں۔ اور میں اپنا مقدمہ پیش کر کے ایک سوال پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی سوال جی تو جبکہ اہل حدیث نہ اپنے اساتذہ، نہ اپنے علماء، نہ اپنے بزرگوں کی ولایت کا، ان کی پرہیزگاری کا، تقوی کا ڈنکا بجاتے ہیں، بلکہ دلیل حق کی وادیوں اور دلیل حق کی وادیوں میں اسلاف اولین کی جماعت تک کی رسائی صحیح کرتے ہوئے وہ راویوں کی سکاہت کو نہایت احتیاط سے پرکھتے ہیں۔ اس تناظر میں میرا سوال شیخ یہ ہے کہ انڈین پارلیمنٹ سنسد کی وسعتوں سے لے کر حلوہ خوروں کی گلیوں تک ہر سمت سے زد و کوب اور آزمائشوں کے طوفان کے باوجود اہل حدیثوں کو آخر وہ کون سی موہبت ربانی اور کون سی قوت باطنی یا کون سا سرچشمہ تحریک میسر آتا ہے کہ جب وہ گفتگو پر آمادہ ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر عرش عظیم کے مالک کا کلام پاک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہوتا ہے خیر القرون کے فہم کے ساتھ۔ تو یہ میرا ایک سوال تھا۔ بہت ہی مطلب ایسی بات ہے کیا بھاری الفاظ، یہ اتنی اچھی اردو یا تو مالیگاؤں والے بول سکتے ہیں یا اورنگ آباد والے بول سکتے ہیں۔ حقیقت میں مجھے اور شیخ میں ایک شاعر مطلب یہ ایسا کیوں کہتا ہے جب وہ حاملین منہج سلف کی طرف نظر اٹھاتا ہے اہل حدیثوں کی طرف، وہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ جزاک اللہ خیر، یہ میرا مقدمہ تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ بھائی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، اور جو ان کو ہرانا چاہے گا، ذلیل کرنا چاہے گا، وہ ان کو ذلیل نہیں کر پائے گا۔ تو ایک جماعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دی ہے کہ قیامت تک کے حق پر قائم رہنے والی ہے، منصورین، اور وہ حق پر اس لیے نہیں قائم رہے گی کہ ان کی اپنی کوئی صلاحیت ہوگی، ان کا اپنا تو حق کے لیے ایک محبت ان کی ہوگی ہی، پر منصورین، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور وہ جماعت، اس کے بارے میں ہمارے محدثین نے، بہت سارے محدثین نے، امام ابن معین نے، احمد ابن حنبل نے، اور بہت سارے اہل علم نے کہا کہ وہ جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا اعلم من هم، سارے محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم کو نہیں پتا کہ وہ جماعت کون سی ہے۔ تو جب بندہ حق پر قائم رہتا ہے، سب سے بڑی بات کسی شخصیت کے لیے تعصب نہیں برتتا، تو اللہ رب العالمین اس کو فراست کی، فہم کی ایک ایسی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور دیتا ہے نا جو دوسروں کو نہیں ملتا۔ حق گوئی کی ایک ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرماتا ہے۔ اہل حدیث کی یہی خصوصیت ہے نا کہ ان کے ہاں کوئی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑی نہیں ہے۔ ساری جو امتیازات اور خصوصیات اہل حدیث کے، ان کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ خلاصہ یہی ہے کہ ہر جماعت نے کسی شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑا بنایا ہوا ہے، ہر کسی نے اللہ کے نبی کے علاوہ ایک ایسا امام بنایا ہوا ہے جس کے لیے وہ تعصب برتتے ہیں۔ اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے الحمدللہ، جو امام ابن تیمیہ نے فرمایا لیس لہ امام یتعصبون لہ الا رسول اللہ، کہ اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے لیے وہ تعصب برتے ہیں۔ تو جب بندہ تعصب کی گندی وادی سے باہر نکل آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو حق گوئی کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ یہی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث ہر جگہ حق کی بات کرتے ہیں، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ اہل حدیث کی حفاظت اور نصرت اور مدد فرماتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ مختصر یہ جواب تھا۔